انسان کے ساتھ اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد بھی ثواب کے سلسلے کو جاری رکھنے کی گنجائش اللہ نے رکھی ہے۔ یہ اللہ کا بندوں پر بہت ہی بڑا فضل اور کرم اور احسان اور اللہ کی بہت بڑی رحمت بندوں پر ہوئی ہے اس عمل کے مشروع کرنے میں اور شریعت میں اس کی اجازت رکھنے میں، کہ انسان مرنے کے بعد بھی ثواب کے سلسلے کو جاری رکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس بے شمار خزانے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور ہر چیز کے خزانے ہیں۔ ایسا نہیں ہے دنیاوی بادشاہوں کی طرح کہ ایک بادشاہ کے پاس سونے چاندی کے خزانے ہیں، دوسرے بادشاہ کے پاس کوئی دھات ہے، دیگر دھات ہے، اور کسی بادشاہ کے پاس جنگلات ہے، کسی کے پاس اناج ہے، کسی کے پاس پھل ہے۔ ہر ایک بادشاہ الگ الگ خزانوں کا مالک ہے۔ کسی کے پاس کمپنیاں ہیں تو کسی کے پاس زراعت ہے، بڑی زراعت ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کا حال ہے۔ لیکن جو حقیقی بادشاہ، جو حقیقی مالک، جو تمام چیزوں کا خالق اللہ رب العزت ہے، وہ ہر چیز کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ دنیا کے بادشاہ خزانوں کے وجود کے باوجود، اپنے پاس ہونے کے باوجود اپنی رعایا پر خرچ نہیں کرتے، اس آدمی پر خرچ کرتے ہیں جو اس کی تائید کرتا ہے، جو اس کو ووٹ دیتا ہے، جو اس کو آگے بڑھانے کے لیے حصہ بنتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت ایسے بادشاہ ہیں کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کی وسعت ماننے والوں پر بھی ہے۔ آپ کی رحمت، آپ کی طرف سے بندوں کو نعمتوں کا دیا جانا اللہ کی طرف سے اللہ کے فرما بردار بندوں پر بھی ہے اور اللہ کے نافرمانوں پر بھی ہے۔ دنیا میں تو نافرمانوں کو بھی اللہ دیں گے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر وہ دنیا میں نیک کام کیے بھی ہوں تو اس کا بدلہ انہیں یہی دنیا کی نعمتوں کی شکل میں عطا کیا جائے گا، دیا جائے گا۔ لیکن آخرت صرف ایمان والوں کے لیے بنائی گئی۔ آخرت کی کامیابی صرف مسلمانوں کے لیے، صرف ایمان والوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ جب اللہ رب العزت کی ذات اتنی کریم ہے، اتنی سخی آپ ہے، اور آپ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ آپ ہر شخص و ہر کس و ناکس کو نوازتے ہیں، دیتے ہیں، تو پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ جو مرحومین ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے کیوں نہ اللہ تعالیٰ ایسا سلسلہ جاری رکھیں جس کے ذریعے مرحومین تک ثواب پہنچتا رہے، دعائیں پہنچتی رہے، بخشش اور مغفرت کے درخواستیں ان تک پہنچتی رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور آپ کے سخی ہونے کا اور آپ کے رحم و کرم، آپ اللہ کے پاس رحم و کرم کے اعلیٰ درجے پر
اللہ رب العزت کی ذات کے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ ایک ایسا سلسلہ جاری رکھے، اس سلسلے سے اس کو آخرت کی کامیابی اور آخرت کی ترقی ملتی رہے۔ اسی سلسلے کا نام ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کے معنی ہے ثواب کو پہنچانا۔ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اس میں رخصت رکھی ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اور عرض کرتے ہیں ان امی قد ماتت افاتصدق عنہا، کہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، کیا میں ان کی جانب سے صدقہ کروں، انہیں ایصال ثواب کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں۔ پھر آپ پوچھتے ہیں قلت فأی الصدقۃ افضل، کہ سب سے بہتر صدقہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صدقۃ جاریہ، سقی الماء آپ نے فرمایا، یعنی پانی پلانا، پانی کا انتظام کرنا۔ دو قسم کے صدقے انسان کرتا ہے، ایک صدقہ وہ ہوتا ہے کوئی چیز کھانے کی دے دی، کھانے والے کھا لیے، پھر دینے والے کو ثواب مل گیا، وہ سلسلہ ختم۔ اور ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے مسجد بنا دی یا مدرسہ بنا دیا یا پانی کا انتظام کر دیا، مسجد میں بورویل کا انتظام کر دیا، یا گاؤں دیہات میں کنواں کھود دیا، یا کسی علاقے میں نہر جاری کر دی، تو جب تک مسجد میں عبادت ہوتی رہے گی، جب تک بورویل سے پانی نکلتا رہے گا، جب تک وہ نہر چلتی رہے گی، اور اس نہر سے جتنے کسان فائدہ اٹھائیں گے اور جتنے چرند اور پرند اس نہر اور کنویں سے پانی پئیں گے، سب کا ثواب اس کو، جب تک وہ سلسلہ جاری رہے گا، ثواب مرحوم کو، اس جاری کرنے والوں کو پہنچتا رہے گا۔ تو دو قسم کے ہیں۔ تو جب آدمی اپنے مرحومین کے جانب سے ثواب پہنچاتا ہے تو اس کو وہ ضرور پہنچتا ہے۔ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ مرحومین وہ اپنے گھر والوں کے، اپنے رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے منتظر رہتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے اور اس کی نگاہیں پانی کے کناروں پر، تالاب کے کناروں پر جمی ہوئی ہے کہ کوئی کاش کوئی آ جائے اور مجھے سنبھال لے اور اس پانی سے مجھے نکال لے۔ ایسے ہی مرحومین ان کے رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے آس میں ہوتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی میرا بیٹا کچھ پڑھ کے مجھے بخش دے، اور کوئی بیٹا، کوئی اولاد، کوئی بیٹی میرے لیے کچھ صدقہ کر دے تو مجھے اس کا ثواب ملتا رہے، کوئی زندوں میں سے میرے لیے بخشش کی دعا کر دے، اس کی درخواست اللہ کی یہ قبول ہو جائے تو یہ میرے بخشش کا سامان ہو جائے۔ اس انتظار میں مرحومین اور ہمارے دنیا سے جانے والے بھائی ہوتے ہیں۔ یہ اچھا کام ہے، لیکن جس طرح شریعت نے ہر اچھے کام کا ایک طریقہ بتایا ہے، اس کو اس کے طریقے کے مطابق کریں گے تبھی اس اچھے کام کا ثواب ہمیں مل سکتا ہے۔ شریعت نے کہا کہ نماز باوضو پڑھنی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے یہ سوچ کر کہ میرے بدن پر کوئی گندگی نہیں ہے، میں کیوں وضو کروں، اگر بغیر وضو نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے نماز تو ادا کی لیکن جس طریقے کے مطابق شریعت نے بتائی تھی، اسلام نے بتایا تھا، اس کو اس نے اپنایا نہیں ہے۔ تو آج اس زمانے میں ایصال ثواب کا طریقہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا ایصال ثواب ضائع ہو رہا ہے، الٹا ہم گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، الٹا ہم دین میں ایک اضافے کے مرتکب ہو رہے ہیں، دین میں ایک زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ وہ کیا ہو رہا ہے؟ ایصال ثواب کے لیے، ثواب پہنچانے کے لیے شریعت تاریخ متعین کرنے سے
اور دو قسم کے ایصال ثواب ہوتے ہیں، ایک جانی اور مالی۔ تو غریب کے لیے مالی ایصال ثواب کرنا ضروری نہیں، اور امیر کے لیے صرف میں مال کے ذریعے ایصال ثواب کروں گا، قرآن نہیں پڑھوں گا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ قرض لے کر ایصال ثواب کرنا، چندہ کر کے ایصال ثواب کرنا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ غریب ہیں تو آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ کھانا کھلانے کے ذریعے ایصال ثواب کریں، آپ نوافل پڑھ کر ایصال ثواب کریں، آپ قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کریں، آپ درود پڑھ کر ایصال ثواب کریں، آپ ذکر کر کے اللہ کے ذکر جو بھی آپ پڑھیں اس کو آپ اپنے مرحوم کو پہنچا سکتے ہیں۔ آپ مالدار ہیں تو آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ صرف مال کے ذریعے ایصال ثواب پڑھیں، آپ کے لیے بھی شریعت اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ آپ بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، مال کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں۔ دوسری خرابی تاریخ متعین کرنے کی ہے کہ انتقال ہو گیا، 40 دن، 50 دن، 1 سال، 3 دن، 10 دن، 20 دن، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کیوں؟ پھر یہ سوال ہوگا کہ اگر ہم مقرر کر دیں 1 دن تو اس میں خرابی کیا ہے؟ اس میں خرابی ہے، وہ خرابی یہ ہے کہ شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ سب تاریخ سے ہیں، وقت کے ساتھ متعین ہیں۔ رمضان وقت کے ساتھ متعین، قربانی کے ایام وقت کے ساتھ، حج کے ایام وقت کے ساتھ، نمازوں کے اوقات وقت کے ساتھ متعین ہیں۔ اگر کوئی شریعت کا ایسا کام جس کے لیے شریعت نے اپنی طرف سے کوئی وقت مقرر نہ کیا ہو، ہم خود اپنی طرف سے کرتے ہیں تو پھر یہ دین میں زیادتی ہم کرنے والے شمار ہوں گے۔ تو تاریخ متعین نہ ہو، جب چاہے کر سکتے ہیں، جب اپنے پاس پیسے ہو جب ہم کر سکتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے۔ تاریخ متعین کر کے ہم دین میں اضافہ کرنے والے بنیں گے، اور جو شخص دین میں اضافہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا اعلان ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو دین میں اضافہ کرتا ہے لا يقبل اللہ منہ لصاحب بدعۃ لا صلاة ولا زکاة ولا حج ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما یخرج الشعر من العجین۔ وہ شخص جو دین میں زیادتیاں کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، وہ اپنے عمل سے یہ پیغام دیتا ہے کہ اس دین میں کمی تھی، ناقص دین تھا، میں اس کی تکمیل کر رہا ہوں۔ جبکہ قرآن اعلان کرتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام ایسے شخص کے بارے میں جو دین میں اضافہ کرتا ہے، جہالت کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، صحیح علم کے آنے کے باوجود اپنی پرانی عادت کی وجہ سے، یا باپ دادا کی اندھی تقلید کی وجہ سے جو بھی ایسا قدم اٹھاتا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ علیہ السلام کا فرمان سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل من صاحب بدعۃ لا صلاۃ ولا زکاة ولا حجا ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما یخرج الشعر من العجین۔ ایسے آدمی کی اللہ کے یہاں نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ صدقہ قبول، نہ زکوٰۃ قبول، اور وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے، آٹے میں حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ یعنی جو دین میں اضافہ کرتا ہے وہ حکومت کی فہرست میں مسلمان کہلاتا ہے، وہ فرشتوں کی فہرست میں، دین کی فہرست میں، شریعت کی فہرست میں، اللہ اور اس کے رسول کی فہرست میں وہ کافر لکھا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح طریقہ معلوم کریں کہ ہمارے مرحومین کے ایصال ثواب کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ دو چیزوں کو جمع کرنا یہ ثابت نہیں ہے کہ ایک طرف قرآن خوانی بھی ہو رہی ہے اور ایک طرف دیگ بھی چڑھ رہی ہے۔ دونوں کو جمع کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ جب پیسے ہیں جب کھانے کے ذریعے کریں، جب آپ کے پاس وقت ہے جب آپ قرآن پڑھ کے قرآن بخشیں۔ پیسے دے کر قرآن پڑھانا، اس سے نہ ثواب پہنچتا ہے، نہ پڑھنے والوں کو نہ پڑھانے والوں کو، دونوں گنہگار ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے قریب، یہ قیامت کی قربت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قرآن کے بدلے میں پیسہ لیا جائے گا۔
بہت ساری نشانی آپ علیہ السلام نے فرمائی. تو ایک وجہ یہ بھی فرمایا کہ قرآن کے عوض لیا جائے گا. قرآن خوانی ہوگی، 5000 میں ہوں گے، 3000 میں پڑھیں گے، 2000 میں پڑھیں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور قیامت کی نشانی دیکھنے والے وہ امت کے بدبخت کہلائیں گے، وہ برے لوگ کہلائیں گے، کیونکہ جو اچھے لوگ ہوں گے وہ دنیا سے چلے جائیں. تو جو یہ عمل کرتا ہے وہ قیامت کی نشانی کا مرتکب ہوتا ہے، جو کہ شریعت میں قیامت کی نشانیوں کو اچھا نہیں سمجھا گیا، کیونکہ اس کی بنیاد اسلام کے خلاف ہوتی ہے. تو پیسے دے کر قرآن پڑھانا اسلام کا حکم نہیں ہے، شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہوتا ہے. قرآن کو بیچنا ہوتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ قرآن خوانی کی، قرآن پڑھا، اور اس کے بدلے میں جس گھر میں وہ قرآن پڑھے تھے انہوں نے ایک تیر کی کمان دے دی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، میں فلاں گھر میں قرآن پڑھا تھا، موقع کون سا تھا اس کا علم نہیں ہے، لیکن قرآن میں پڑھا تھا، اس کے عوض انہوں نے میری یہ کمان دے دی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کی کمان آپ نے ہاتھ میں لے لی. ہاں، ایک دن پورا قرآن پڑھ کر بخشنا ضروری نہیں ہے. آپ روزانہ ایک پارہ پڑھیے، 1 مہینے کے بعد قرآن بخشیے. ایک دن میں پڑھنے کو اور دونوں کو جمع کرنے کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہاں سے لائیں، پڑھنے والوں کو بلاؤ، پیسے فری میں نہیں آ رہے ہیں، پیسے دے کر بلاؤ. اس طرح کر کے ہم اپنے عمل کو ضائع کر رہے ہیں. تو ایصال ثواب کا صحیح طریقہ ہوگا تو ہمارے مرحومین کو ثواب پہنچے گا. ہم اپنے مرحومین کے تعلق سے ہم محسن کہلائیں گے. اگر ہم اس عمل کو خراب کر دیں گے جہالت کی وجہ سے تو پھر ثواب بھی نہیں پہنچے گا، اور ہم خوش فہمی میں رہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کے لیے ایصال ثواب کر دیا. تو جہالت سے دور آنے کی ضرورت ہے. زمانہ پھر سے زمانے جاہلیت کی طرف جا رہا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء سے رجوع ہوں، ہر بات پوچھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دین اور دنیا کا کوئی گوشہ، کوئی ایسا موقع اور کوئی ایک مسئلہ، کوئی ایک ایسی بات آپ علیہ السلام نے ہمیں ایسی بتائے بغیر ہمیں نہیں چھوڑی ہے کہ جس کے ہم محتاج بنے. ہر بات شریعت میں موجود ہے، یہاں تک کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. ہر وہ طریقے بتائے گئے ہیں جو انسان کو ایسا نہیں ہے کہ اسلام آخرت کی کامیابی کے لیے آیا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے تو دنیا گزارنے کے طریقے نہیں بتائے گئے. ایسا نہیں ہے. دنیا کے زندگی گزارنے کے بھی طریقے بتائے گئے ہیں. جو قبر میں پہنچ گئے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے وہ بھی طریقے بتائے گئے ہیں. جب میدان محشر ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے. الغرض ہر چیز اسلام میں واضح ہے، موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ حروف مٹ چکے، سینوں سے بھلا دیے جا چکے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہر چیز واضح ہے. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، حدیث کی ذمہ داری بھی اللہ نے، ذمہ داری کی طرح اللہ نے حدیث کو بھی محفوظ رکھا ہے. تو ہمارے سامنے تمام تعلیمات اسلام موجود ہیں. ہم صرف پوچھ کر نہیں، اپنی طرف سے جو گھر پہلے سے چلا آ رہا ہے اسی پر ہم چل رہے ہیں. یہی وجہ ہے ہم اپنے عمل کو خراب کر رہے ہیں. جہالت کی وجہ سے، صحیح علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا مال بھی ضائع ہو رہا ہے، وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، محنتیں بھی ضائع ہو رہی ہے، اور ہمارے مرحومین کو کچھ نہیں پہنچ رہا ہے. نئے گھر میں ہم جا رہے ہیں، وہاں قرآن پڑھانے سے، ایصال ثواب کے کرنے سے، جو صحیح طریقہ اپنانے کی وجہ سے وہاں جانے کے بعد نئے گھر میں جانے کے باوجود پھر پریشانیوں میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں، کیونکہ طریقہ صحیح اپنایا نہیں گیا. دکان کھول رہے ہیں، صحیح طریقہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں بھی ہم نقصان میں ہو رہے ہیں. اس کی برکتیں جو لینی تھی قرآن کے پڑھنے کے ذریعے، وہ برکتیں صحیح طریقے کے نہ ہونے کی وجہ سے ان برکتوں سے ہم محروم ہو رہے ہیں. جیسے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے، جیسے وہ دیکھنے میں تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن بغیر وضو کے پڑھنے کی وجہ سے وہ نماز سے محروم ہو رہا ہے. ایسے ہی دین میں زیادتی کرنے والا اپنے ہر اچھے عمل سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور صحیح طریقے پر دین اور دنیا کے کام کرنے